بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، دوستوں کی دعائیں، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت اور اللہ کے فضل و کرم سے بہتری ہے. جن دوستوں نے مجھے کالیں کی، میسیجز کیے، طبیعت کا پوچھا، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ 10-15% رہ گیا، باقی اللہ نے شفا دی ہے اور وہ شفا دینے پر قادر ہے. اور میں سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اور جو صحت مند ہیں، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے. دوستو،
دن بدن مضمون پھیلتا جاتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے وقت کے اندر ہی ختم کر دوں، چونکہ یہ آدھا گھنٹہ بظاہر تھوڑا ہے لیکن در حقیقت بہت ہے، بہت بڑا ہی ہے۔ اتنی دیر بھی ہم بیٹھ جائیں اللہ کا قرآن سننے کے لیے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج کا بھی سبق بڑا پیارا ہے، سورہ قصص ہے اور اس کا نمبر 28 ہے، سپارہ نمبر 20 ہے، اور آیات جو ہیں وہ ہیں 76، 77 اور 78، 76، 77، 78۔ ویسے تو یہ آگے تک جاتی ہیں لیکن آپ آگے تک پڑھ لینا، تو میں تو اپنے وقت کی مناسبت سے 2-3 آیات پڑھتا ہوں، لیکن آپ اس کو پورا پڑھنا۔ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو وہ ان آیات کا ترجمہ ہی ہوگا جو آگے آپ پڑھیں گے۔ قرآن مجید نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے کریکٹر کو بلند کرنے کے لیے، ہماری عادات و اطوار کو صحیح کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی ایگو اور انا کو ختم کرنے کے لیے بڑے مشورے دیے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ چل پڑے ان پر تو یقین کریں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں پڑا، لیکن کیا کریں، بندے ہیں، بشر ہیں۔ جس طرح ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں اور غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں معاف کر دینا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں اور غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہمارے اندر ہیں، اس کو کور اپ کرنے کے لیے اللہ کریم نے بہت خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ آج کا بھی سبق ایسا ہی ہے، سننے سے اور سماعت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن سماعت سے زیادہ غور کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک ہم غور نہیں کریں گے بات میں تو بات واضح نہیں ہوگی، اور غور بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہ سورہ قصص کی 28 نمبر اس کا سپارہ 20 ہے، آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 76، 77 اور 78 3 آیات کا ترجمہ کروں گا، باقی آپ پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ضرور چونکہ اس کے اندر پورا مضمون ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، سرکشی کی۔ کس کے خلاف؟ اپنی قوم کے خلاف۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور دی ہم نے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی چابیاں، کنجیاں اتنی بھاری ہوتی کہ ایک جماعت کو وہ چابیاں اٹھانے کی ضرورت ہوتی تھی، ایک قوت والی جماعت، یعنی طاقتور مردوں کی جماعت وہ چابیاں اٹھاتی تھی، چابیاں۔ اذ قال له قومه، جب قوم کے بزرگوں نے کہا قارون لا تفرح، اترا نہ اس دولت پر، اس مال پر نہ اترا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو، گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ قارون، اچھا قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا تو قدرت کاملہ نے ان کو ڈیوٹیاں دی تھی، ان فرعون و حامان و قارون، یعنی اللہ کریم نے فرعون، حامان اور قارون کو ایک جگہ رکھا ہے۔ ان کے بعد دنیا کی بادشاہی تھی، اس کے بعد دنیا کی دولت تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اور خوبصورت بات کیا تھی کہ تورات کا بہترین قاری تھا، اتنا خوش آواز کہ لوگ اس کی تلاوت سن کر اس کو منور کہتے تھے، یعنی اتنا خوش آواز تھا۔
جب اللہ کریم نے اس کو دولت سے نوازا تو وہ کاریگری پر اتر آیا. اس نے سامری جادوگر کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں منافقت شروع کر دی. اور ایسے لوگ ایسے کیا کرتے ہیں، جب دولت آتی ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو لڑا، اس کو پیسہ دے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری بادشاہی قائم رہے گی. اور حقیقتاً دنیا میں کوئی تھوڑا بہت وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اس کو ایک حسد تھا، ایک رنج گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اس نے دریا پار کیا تھا. جب وہ دریا پار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے، وہ لمبا قصہ آپ سن چکے ہیں، حضرت ہارون کو ڈیوٹی یہ دی کہ جتنی قربانیاں نظر کی جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان گاہ پر، اس کے نگران تم ہو، یہ سرداری تمہاری. تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا بھائی قرآن کا، یہ تورات کا قاری میں، منور میرا نام، مال و دولت میرے پاس، اور میرے چچا بھائی کو جس کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تم نے اٹھا کے سردار بنا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی میں نہیں بنانے والا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کا تجربہ کر لو. تو آپ نے اعلان کیا کہ جتنے قبیلے کے سردار تھے سارے کے سارے اس خیمے میں آ کے رات کو اپنی لاٹھیاں گاڑ جانا زمین کے اندر، جس طرح درخت ہوتے ہیں گاڑ جاؤ سارے. صبح جس کی لاٹھی سرسبز ہو جائے گی سمجھو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ قارون بھی اپنا سوٹا آ کے لگا گیا درمیان میں، موٹا تلاش کر کے لایا کہیں سے، اور بھی سرداروں نے لگا دیے. جب صبح آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون کی لاٹھی سرسبز ہو چکی ہے، پتے نکل چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا بتا اب یہ میں نے بنایا ہے کسی اللہ نے بنایا ہے؟ کہا تم تو ہوئی جادوگر، تمہارا کیا ہے؟ تمہاری تو زبان میں لکنت ہے، تو تورات تم نہیں پڑھ سکتے، اور جادوگری ہے تیرے پاس. یعنی اس بے حیا نے باوجود کہ وہ ذات دیکھتا چلا آ رہا ہے، دریا پار کر کے آیا وہ، کہ عصائے موسیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی جو نفرت اور حسد ہے اور جو دولت کا لالچ تھا اس کے پاس، دولت کا تمطراق صاحب تھے، وہ اسے حسد میں مبتلا کر گیا. پھر اس نے کیا کیا کہ 2-4 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا اعلان کر دیا کہ بھئی زکوٰۃ دیں گے. اور کتنی؟ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ بھئی 1000 کے پیچھے ایک، اگر کسی کے پاس 1000 دینار ہے تو 1 دینار، 1000 درہم ہے تو 1 درہم، اگر 1000 بکریاں ہیں تو 1 بکری. اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر کے چلا گیا. جب گھر جا کے اس نے حساب لگایا تو وہ تو لاکھوں میں زکوٰۃ بن گئی اس کی. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں مفت میں دے دوں سارے پیسے اس کو. تو اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور جب انکار کیا تو پھر اس نے کاریگری شروع کر دی. اس نے کہا کہ میں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زج کروں کہ یہ میرے قابو میں آ جائے. تو زج کرنے کے اس نے پروگرام بنانے شروع کر دیے. اچھا مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، میں آپ کو پتہ ہے کہ مختصر کرتا ہوں آپ کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ قارون تو میرا قریبی عزیز ہے، میں تیرے ساتھ پیار بھی کرتا ہوں، میرا حق بھی بنتا ہے، ایسا کر کہ تو اللہ کے لیے ٹھیک ہو جا. یہ جو دولت ہے نا تیری، میں یہ نہیں کہتا اس کو خرچ نہ کر جس طرح دل چاہتا ہے کر، لیکن آخرت کا جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے بھی تو کچھ اکٹھا کر. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور طلب کر اللہ سے اس میں سے جو اسے تجھے عطا فرمایا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کے مال سے آخرت کا حصہ
نکالنا نہ بھول. آخرت کا حصہ ہمیں بھی ہے، بے شک ہم محدود ہیں، لیکن آخرت کا حصہ ہے، سب کے مال میں ہے. اگر ہم چار یاری میں بیٹھ کے ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہوئے ہمیں کیوں شرم آتی ہے بھائی؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور پھر اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اے میرے بھائی، تو اللہ کی مخلوق پر اس طرح احسان کر جس طرح اللہ پاک نے تیرے اوپر احسان کیا ہے. جب تو پیدا ہوا تھا تو کیا تھا؟ آج جو اللہ نے تجھے اس منزل پر بٹھایا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ. اور یہ فساد نہ پھیلا زمین میں. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. یہ فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس کو بڑا رنج ہوا کہ کمال ہے، یہ بار بار مجھے ہی سمجھا رہے ہیں. او بھائی، جو میرے پاس ہے وہ میرے عقل کی کمائی ہے، میرے ہاتھ کی کمائی ہے. میں زیرک انسان ہوں، میں بہت بڑا سمجھدار ہوں. یہ میں نے ساری دولت اپنی سمجھداری سے، اپنی کمال ذہانت کی وجہ سے اکٹھی کی ہے. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا کہ در حقیقت دیا گیا مجھے یہ سارا کچھ اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے. مظہر ذہانت میرے پاس ہے، زیرک میں ہوں، سمجھدار میں ہوں. تو وہ جو میری ذہانت اور زیر کی ہے، یہ سارا مال میں نے اس سے اکٹھا کیا ہے. تو یہ تو اللہ کو بھی پتا ہے، اللہ نے دیے مجھے اس لیے. کہا کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے تجھ سے پہلے کتنی قوموں کو؟ من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمعا. جو تم سے زیادہ قوت والے تھے، طاقت والے تھے، جمعیت والے تھے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے. یعنی اب اندازہ کریں آپ، بجائے اس کے کہ کہتا ٹھیک ہے بھائی میں آئندہ غریبوں کا حصہ نکالوں گا، عزیز و قربا کا حصہ نکالوں گا، مخلوق خدا کا حصہ نکالوں گا، خود بھی کھاؤں گا، منع نہیں ہے. بزرگ نے کہا تھا نا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن. بابا کہتا ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن. وہ کہتے ہیں بھائی دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. خواہ وہ تمہاری بیوی ہو، خواہ وہ تمہارے بچے ہوں، خواہ وہ تمہارا مال ہو، خواہ وہ تمہاری قوت و طاقت ہو. جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس کا نام مال ہے، اس کا نام دنیا ہے. اب اس کو برداشت نہیں ہو سکا قارون کو. قارون بڑا غصے میں تھا. اس نے اپنے مشیروں کو بلایا. اچھا وہ کبھی کبھی جب باہر نکلتا نا تو جتھا لے کر نکلتا. اس نے کیا کیا؟ پہلا کام کہ لوگوں کے اگر وہ ابا جو پہنتے تھے اس زمانے میں، جو بھی قمیض پہنی جاتی تھی وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی، تو اس نے ایک بالش سے نیچے اپنا لباس کر لیا. تو سارے جہان میں جب وہ نکلتا تھا تو اس کی ایڑیوں کے نیچے اس کا جبہ آتا تھا، ایڑیوں کے نیچے اس کا وہ لمبی شرٹ جسے توپ شوپ بھی کہتے ہیں، مطلب کیا کہتے ہیں، تو وہ آتا تھا. تو ایک بالشت لباس واحد وہ آدمی تھا اس زمانے میں جس نے اپنی قمیض کو لمبا کیا اور وہ ایڑیوں کے نیچے. اور یہ تکبر کی علامت ہے. اور پتہ ہے آپ کو تکبر جو ہے نا یہ شرک ہے. چونکہ تکبر تو اللہ کی صفت کی بریائی. تو اللہ اکبر اللہ اکبر 5-6 ٹائم صبح اٹھ کے اذان پڑھتے ہیں، تہجد کو اذان پڑھی جاتی ہے، 6 ٹائم اذان ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. اور میرے جیسا کم ظرف جو ہے وہ بھی تکبر کرنا شروع کر دے
تو یہ تو سیدھا سیدھا مقابلہ اللہ سے ہے. اللہ کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ بیوقوفی یہ بھول گیا تھا. اس نے لباس کو نیچا کر دیا، جتھا ساتھ لے کے چلتا تھا. اور کبھی کبھی وہ کیا کرتا کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے لیتا اور اپنا جتھا جو بنایا ہوا تھا پیسے خرچتا تھا ان پہ. ہاں جی، پیسے خرچتا تھا ان پر، اور خرچ کے ان کو ساتھ لے کے چلتا تھا. تو سونے کے کنگن اور سونے کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا وہ پہن کے نکلتا تھا. اور جب وہ چوڑا ہو کر چلتا تھا تو لوگ باہر نکل کے اس کو دیکھتے تو وہ حسد کرتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا. تو جو درویش لوگ ہوتے تھے نا، مسلمان لوگ جو جنہیں مسلمان کہتے ہیں ہم لوگ، وہ کہتے او بھائی دھیان سے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، عطا نہیں ہے، اس کو مت عطا سمجھو، یہ آزمائش ہے اس کی، یہ عطا نہیں ہے. عطا وہ ہوتی ہے کہ انسان چٹنی سے روٹی کھا رہا ہو لیکن اس کو چٹنی میں بھی لطف آ رہا ہو. وہ عطا ہے کہ اللہ نے اس کا چٹنی سے پیٹ بھر دیا، لالچ ختم کر دیا اللہ نے، اس کا حسد دل سے نکل گیا، تکبر دل سے نکل گیا، اور جو مل گیا اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا. یہ ہے دولت، یہ ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے. تو وہ دوست ان کو سمجھاتے، ان کو بھی سمجھاتے، او خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو بھائی، یہ عطا نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو قارون کی، یہ سزا ہے، یہ آزمائش ہے، اور یہ تو فتنے میں مبتلا ہے، اور تم بھی فتنے میں مبتلا ہونا چاہتے ہو. تو اللہ والے یعنی دو مسلمان درویش لوگ ان کو سمجھاتے. لیکن جب آدمی حسد بھی ہو، حسد بھی چڑھ جائے اس کے دماغ پر، مالدار بھی ہو، اوپر سے اچھا قاری بھی ہو، لوگ اس کو منور بھی کہتے ہوں، اور قریبی رشتہ دار بھی ہو موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ہارون کی بادشاہی ہو؟ وہ کہتا تھا اس کو ایک وقت روٹی نہیں ملتی، یہ تو چٹنی سے روٹی کھاتا ہے، اور میرا مال دیکھو کتنا ہے، ایک جماعت چاہیے مجھے جو میری چابیاں اٹھاتی ہے خزانوں کی. نہ جانے کتنا سونا پانی دیا اللہ نے اس کو، لیکن وہ آزمائش تھی. اب اس نے سوچا کہ بھائی اب بس جو گزر گیا سو گزر گیا، اب یہ پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب مجھے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حساب کرنا ہی پڑے گا. یہ آخری اربع ہے دنیا داروں کے پاس. اللہ جانتا ہے، ہم نے یہ ڈرامے بڑے دیکھے ہیں اس عمر میں. الحمدللہ بہت اللہ پاک نے زندگی صحت کے ساتھ جو بھی دی، اور وقت دیکھا، بڑی پوسٹوں پر بھی رہا، بڑا کام دیکھا، بڑی دنیا دیکھی، بڑے اندر کھاتے نمونے دیکھے میں نے مخلوق خدا کے. اللہ جانتا ہے ان آنکھوں سے. لیکن رہے نام اونچا اللہ کا ہی، اور قائم وہی رہتا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو اس نے 2-4 ساتھیوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ یار ایسا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کریں کسی طرح، کوئی طریقہ بتاؤ مجھے. تو پھر کسی کاریگر نے اس کو بتا دیا کہ ایسا کرو، کسی خاتون کو خریدو، اسے بڑا لالچ دو، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا لالچ دو. کہو میں تیرے ساتھ شادی کروں گا، میں تجھے نواز دوں گا، میں تجھے سونے کے کنگن دوں گا. اتنی اس کو پیشکش کر کہ وہ تیری پیشکش میں بہہ جائے. تو کام کیا لینا ہے کہ کل جب وہ صبح گفتگو فرمائیں گے، تورات کے احکام بیان کریں گے، تو کل انہوں نے رجم کی باتیں کرنی ہیں، کل انہوں نے زنا کی سزا کی باتیں کرنی ہیں. اس خاتون کو کھڑا کر دو اور اس سے کہو کہ موسیٰ، اچھا قارون بھی ساتھ تھا. قارون نے کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اچھا ان کے پاس معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ بغل میں جب ہاتھ دباتے تھے ایسے، اور جب بغل سے باہر نکالتے تھے تو یہ ہاتھ ان کا سرچ لائٹ بن جاتا تھا. اتنی تیز روشنی ہوتی تھی کہ کوئی مائی کا لال اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ معجزہ تھا ان کے پاس. اللہ اکبر. تو وہ سرچ لائٹ بن جاتا تھا.
تو موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے تھے اور کہا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں اور گواہ 4 موجود ہوں تو فرمایا ان کو رجم کیا جائے گا. تو قارون بول پڑا. اس نے کہا موسیٰ یہ قانون بڑوں کے لیے ہے یا صرف چھوٹوں کے لیے ہے؟ یہ چھوٹے اور بڑے کا قانون کا پرانا قصہ یار. آپ کو میں کیا بتاؤں، موجودہ دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ قانون چھوٹے کے لیے ہوتا ہے، بڑے کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. بڑا ڈاکہ مارے تو وہ پیسے دے کر نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں جی ڈیلنگ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں اس کو وہ کر کے نکل جاتے ہیں. اور غریب آدمی 100 روپے کے پیچھے بھی اندر چلا جاتا ہے، مار مار کے اسے دمبا بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ موتیں واقع ہو جاتی ہیں. تو یہ غریب اور امیر کا قانون اچھا اللہ کے نبی نے نہیں بنایا یہ، نہ 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 نہ، وہاں تو یکساں تھا. سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر آج میری بیٹی بھی ہوتی تو مجھے سزا جاری کرنے پر کوئی تکلیف نہ ہوتی. کہا تھا سرکار کریم نے. اس لیے یہ جو قانون ہے یہ شروع سے. تو اس قارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بتاؤ کہ یہ قانون غریبوں کے لیے ہے یا امیروں کے لیے ہے؟ فرمایا سب کے لیے. پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اور میرے لیے بھی ہے کہ ان امتیوں کے لیے ہے. یہ سید زادے بھی سن لیں جو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم سید زادے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا. او بھائی اللہ پوچھے گا آپ کو بھی. اگر سید زادے ہو تو حق ادا کرو مصطفیٰ کی سیٹ کا. کہا یہ قانون موسیٰ کے لیے بھی ہے، قارون کے لیے بھی ہے، یہ صرف غرباء امتیوں کے لیے ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میرے لیے بھی ہے، تیرے لیے بھی ہے. تو اس نے بی بی کو کھڑا کر دیا کہ بی بی جی اٹھو، بتاؤ لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے. اس نے زبان کھولی، موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور پھر وہ جو ہاتھ نکالا نا آپ نے اور ایسے نکالا مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا. وہ خاتون پہ جب وہ پڑی نا شعائیں تو اس کا اندر طبق روشن ہو گئے، چیخیں نکل گئی اس عورت کی، پکار اٹھی موسیٰ تو بے گناہ ہے اور مجھے لالچ دے کے یہاں لایا گیا ہے، تو پوتر ہے، پاک ہے تو. یہ سب قارون کی کارستانی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر سجدہ کیا. جی سجدہ کرنے کے بعد عرض کی مالک حکم ہوا کہ زمین کو میں نے تیرے قبضے میں دے دیا ہے، آج زمین کو جو تو حکم کرے گا زمین تیری بات مانے گی. جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی دعا کی، یا اللہ جس مال کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا ہے، جس مال کو دے کر میرے امتی تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، یا اللہ اس کو دولت سمیت اس زمین کے اندر غرق کر دے. یہ آگے آیات پڑھیں گے نا آپ تو یہ ترجمہ آ جائے گا. میں چونکہ وقت نہیں میرے پاس، میں آگے نہیں پڑھ سکا. تو اللہ کہتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ کریم کے نبی کی بات سن کر زمین نے اپنا سینہ کھول دیا اور قارون کو اس کے مال و منال سمیت زمین کے اندر اس نے کھینچ لیا. اور کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ جاتا ہی رہے گا، قد کے برابر جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت تک اس کی آخر تک پہنچنے میں باری نہیں آئے گی، اتنی نیچے اللہ پاک اس کو لے جائے گا. تو جب قارون کا خزانہ سمیت غرق ہو گیا زمین کے اندر تو وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، وہ جو کہہ رہے تھے یار کیا ٹھاٹ ہیں، کیا باٹ ہیں، کیا تمتراک ہے، کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، وہ بھی سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہے. یا اللہ جو تیری رضا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس پہ ہی شکر کرتے ہیں تیرا الہ العالمین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا وہ جو بد دعا ان کی قبول ہوئی تھی نا، اس کے بعد اللہ کریم نے مفسرین کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ بس اب آج کے بعد زمین پہ اختیار کی کو نہیں دوں گا، چونکہ یہ بہت جگرے کا کام ہے. ہاں جی، چونکہ اللہ اپنی مخلوق سے پیار بھی کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا لیکن وہ چاہتا بھی ہے
کہ ان کو انجام ان کا اس طرح ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، یہ جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، وہ عزت ہو، وہ آبرو ہو، وہ مال ہو، وہ آپ کا حسن ہو، وہ آپ کی توانائی طاقت ہو آپ کی، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے، ان کو صرف کرو گے، تو اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی، اور اگر اس کے علاوہ جاؤ گے تو پھر ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ پھر ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے اس ظالم کی جو انجام کیا، اللہ پاک ہم سب کو بھی محفوظ رکھے۔ دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، اور خاص طور پر وہ ماں باپ جو مجھے رشتوں کے لیے کال کرتے ہیں، ان کے لیے آپ بھی دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہر ماں باپ کا بوجھ جو ہے وہ آسان کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔